قرض ہو جائیں، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسہ جمع کر لینا ہے اور امیر سے امیر بننا ہے، تو اس کا تو کوئی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کہیں بھی کوئی انتہا نہیں آتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لیں گے تو اب سکون آ جائے گا. سکون ایسے آتا ہی نہیں ہے. سکون ایسے آتا ہے جب آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اچھا ان میں ایسے بھی ہیں جو الٹا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہے بھی میرے ساری زندگی مخالفت کرتے ہیں، تو میں نے ان کو نواز دیا، یہ میرے برابر آ گئے، یہ پھر بھی مخالفت کریں گے. کرتے تمہیں حکم ہے سل من قطع کا وات من حرم کا وتقسب المعدوم. یہ حضور علیہ السلام کا چوتھا وصف ہے جو ام المومنین بیان کر رہے ہیں. اتنا ستھرا انسان، اتنا پاکیزہ انسان جو معاشرے کے لیے اتنا نافع ہے. اور پھر پانچویں چیز ارشاد فرمائی وتقر الضیف، اور مہمانوں کو کھانا کھلانا. یہ آپ کا مزاج ہے. یہ پانچواں وصف ہے. مہمان آئے تو خوشی، چاؤ چڑھ جائے کہ مہمان آ گئے. یہ نہیں ہے کہ مہمان اپنی قسمت کا رزق تمہارے دسترخوان پہ کھاتا ہے اور ثواب تمہیں دے کے جاتا ہے. اور جب آتا ہے تو رحمتیں لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے مہمان گھر میں آئے تو ایک چاؤ چڑھ جانا چاہیے، خوشی چڑھ جانی چاہیے. اور اللہ کے بندے تو چاہتے ہی ہیں کہ ان کے ڈیرے پر مہمان. حضرت ابراہیم ساری زندگی مہمان کے بغیر کھانے نہیں کھاتے. جب بھوک لگتی تو کھانا گھر والوں کو کہتے تیار کرو، اور پھر مہمان ڈھونڈنے نکل جاتے. کوئی ڈھونڈ کے لاتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے. اور جو کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے مہمانوں کھانا کھلائیں، لوگوں کو ضرورت لوگوں کی پوری کریں. اللہ اکبر. بابا بولے شاہ بولے اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہو گئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہو گئے بلا. تقر الضیف. اور چھٹی چیز جو ام المومنین نے حضور کا نمایاں بس بیان فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. کوئی مشکل میں حق کے راستے میں کھڑا پھنس جائے تو اس پھنسے ہوئے کی مدد کر، اس مشکل میں پھنسے ہوئے کے ساتھ کھڑے ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، یہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کے اندر کیوں پڑھوں. نہیں، پھر معاشرہ مکمل نہیں ہوتا. جب آپ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ ہو بھی سچ پر اور حق پر، اور آپ کہ میں اس کا ساتھ کیوں دوں، تو پھر معاشرہ ادھورا رہ جاتا ہے اور خیر کی قوتوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور شر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ 6 وصف ہیں ایک اچھے انسان کے. ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ چھوڑ کر چلے گئے لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کے. تو ابن الدغنہ وہ کفار کا ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ رستے میں ملا تو کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ مکے والوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں تو مجھے تو اب یہاں نہیں رہنا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ جو ہے وہ دوبارہ مکے آ جائیں. اور آپ نے کہا نہیں میں مکے نہیں آؤں گا. تو اس نے کہا آپ جیسے لوگ اگر مکے میں نہیں رہیں گے تو مکہ تو ویران ہو جائے گا. اور اس نے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ لتصل الرحم، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقسب المعدوم وتعین علی نوا، وہ وصف جو حضور علیہ السلام کے تھے. تو ابن الدغنہ کافر نے وہ سارے وصف حضرت ابو بکر صدیق کے لیے گنوائے اور کہا کہ جو ان اوصاف کا حامل ہو وہ شہر چھوڑ کر جائے، یہ ہم نہیں جانے دیں گے. بعض بات ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بستی میں بستا ہے اور وہ کسی غریب کو یا کسی شریف آدمی کو تنگ کرتا ہے تو وہ مجبور ہو کے گاؤں چھوڑ جاتا ہے، شہر چھوڑ جاتا ہے کہ یہاں عزت نہیں ہے. تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے ٹکر کیوں لے. تو اگر بستیوں میں سے، شہروں میں سے اچھے لوگ کوچ کرنے لگ جائے کہ وہاں امن نہیں، طمانیت نہیں ہے، تو بستیاں اجڑ جاتی ہیں. آیان سلطنت کو بھی سوچنا چاہیے جب ملک کے اندر امن و امان قائم نہ رہے اور قابل لوگ اور اچھے لوگ، شریف لوگ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں تو پھر ملک برباد ہوا کرتے ہیں. ابن الدغنہ کافر ہونے کے باوجود اس نے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ شہر مکہ کو چھوڑ دیں جبکہ آپ ان خوبیوں کے حامل ہیں. تو کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرت میں اچھے لوگوں کا موجود رہنا، اس کی برکتیں دائیں بائیں پھیلتی ہیں. اور اگر کسی سوسائٹی میں اچھے لوگ موجود نہ رہیں تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام کے یہ وصف ہیں اور ان اوصاف کی بنیاد پر بھی میرے رب نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ اس بدبخت کی سوچ ہو سکتی ہے اور وہ مکروہ اور خبیث سوچ ہے، لیکن محبوب تیرے رب کا تیرے بارے فیصلہ ہے، تیرا خلق